رمضان کا مہینہ تھا اور مکہ کی رات عجیب سی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آسمان پر ستارے ویسے ہی چمک رہے تھے مگر زمین پر دلوں میں ہلچل تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اگلی صبح تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے۔ کیا یہ بدلے کا دن ہوگا یا معافی کا؟ یہ کہانی ہے فتح مکہ کی، رمضان کا وہ دن جس نے صرف ایک شہر نہیں بلکہ سوچ بدل دی۔ 8 ہجری، عرب کی فضا کشیدہ تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد ایک وقتی سکون آیا تھا مگر وہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ایک اتحادی قبیلے پر حملہ ہوا، معاہدہ ٹوٹ گیا اور یوں حالات نے نیا موڑ دے لیا۔ بظاہر ایک قبائلی جھڑپ مگر اثرات بہت گہرے تھے۔ مدینہ میں خبر پہنچی، فیصلہ آسان نہیں تھا۔ برسوں کی تکلیف، ہجرت کا دکھ، جنگ بدر، احد، خندق، زخم ابھی بھرے کہاں تھے؟ مگر اس بار حکمت عملی غصے پر غالب آئی۔ خاموشی سے تیاری شروع ہوئی۔ 10,000 کا لشکر جمع ہوا۔ یہ عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ رمضان کا مہینہ، گرمی کی شدت، لمبا سفر اور زبان پر شکوہ نہیں۔ یہ مارچ غیر معمولی تھا، نہ نعرے نہ شور، بس ریت پر چلتے قدموں کی آواز اور ہوا کی سربوشی۔ مکہ کو ابھی تک یقین نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ راستے میں ایک منظر تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ ابو سفیان جو برسوں تک سب سے بڑے مخالف رہے، لشکر کی وسعت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ رات کے اندھیرے میں جلتے ہزاروں الاؤ، ہر طرف روشنی ہی روشنی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ طاقت روکی نہیں جا سکتی۔ بات چیت ہوئی، امان کی یقین دہانی دی گئی اور صبح تک مکہ کا سب سے بڑا سردار حالات کی حقیقت تسلیم کر چکا تھا۔ 20 رمضان کی صبح لشکر مکہ کے قریب پہنچا۔ شہر کو 4 سمتوں سے گھیر لیا گیا تاکہ مزاحمت کم سے کم ہو۔ واضح حکم تھا، جب تک سامنے سے حملہ نہ ہو تلوار نہ اٹھانا۔ سوچئے، وہی شہر جس نے پتھر برسائے، گالیاں دیں، سازشیں کی، آج اس کے دروازے کھلے تھے۔ اور پھر وہ منظر جسے تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار مکہ میں داخل ہوئے۔ سر جھکا ہوا تھا، اتنا کہ داڑھی تقریباً سینے سے لگ رہی تھی۔ یہ فتح کا لمحہ تھا مگر چہرے پر غرور نہیں، عاجزی تھی۔ یہ تصویر خود بولتی ہے۔ چند مقامات پر معمولی جھڑپ ہوئی مگر شہر خون ریزی سے محفوظ رہا۔ اس دور میں جب فتوحات کے بعد قتل عام بات تھی، یہ خاموشی غیر معمولی تھی۔ کعبہ کے سامنے لوگ جمع تھے، اندر 360 بت موجود تھے۔ صدیوں کی روایت، نسلوں کا عقیدہ، ایک ایک کر کے بت گرنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصا سے اشارہ کرتے اور آیت تلاوت فرماتے، جاء الحق وزحق الباطل، حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ گردڑی مجمع خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ تاریخ اپنی آنکھوں سے خود کو بدلتے دیکھ رہی تھی مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ قریش کے سردار سامنے کھڑے تھے، وہ لوگ جنہوں نے ہر ممکن اذیت دی تھی۔ سوال ہوا، آج تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ سانسیں رک گئیں۔ جواب آیا، آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ اور پھر وہ الفاظ جو رہتی دنیا تک گونجتے رہیں گے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ جملہ تلوار سے زیادہ طاقتور تھا۔ بدلے کی ثقافت میں معافی کا اعلان۔ یہ صرف سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ اخلاقی انقلاب تھا۔ عام معافی دی گئی، چند مخصوص افراد جن پر سنگین جرائم ثابت تھے مستثنی رہے مگر اکثریت کو امن ملا۔ پھر ایک اور منظر، حضرت بلال رضی اللہ کو حکم ملا کہ کعبہ کی چھت پر آذان دیں۔ وہی بلال جنہیں کبھی اسی شہر میں گھسیٹا گیا، تپتی ریت پر لٹایا گیا، آج وہ سب سے بلند مقام پر کھڑے تھے۔ اللہ اکبر! آواز مکہ کی فضا میں پھیل گئی۔ کچھ چہروں پر حیرت تھی، کچھ پر خاموشی، کچھ پر آنسو۔ سماجی ترتیب بدل رہی تھی۔ یہ صرف فوجی کامیابی نہیں تھی، یہ دلوں کی فتح تھی۔ اگلے دنوں میں لوگ گروہ بر گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے مگر یہ بھی سچ ہے کہ ہر تبدیلی فوری نہیں ہوتی۔ کچھ دلوں کو وقت لگا ہوگا، کچھ ذہنوں میں سوال رہے ہوں گے مگر خوف ختم ہو چکا تھا۔ فتح مکہ نے ایک نیا نمونہ پیش کیا، طاقت کے ساتھ رحم، اختیار کے ساتھ انصاف۔ اگر اس دن انتقام ہوتا تو شاید عرب کبھی متحد نہ ہوتا، شاید تاریخ ایک اور خون ریز باب لکھتی۔ مگر رمضان کے اس دن ایک مختلف راستہ چنا گیا۔ شام ڈھل رہی تھی، کعبہ بتوں سے پاک ہو چکا تھا، ہوا میں عجیب سا سکون تھا، برسوں کی دشمنی جیسے دھیرے دھیرے تحلیل ہو رہی تھی۔ یہ سوال آج بھی باقی ہے، کیا یہ صرف ایک شہر کی فتح تھی یا انسان کے نفس پر فتح؟ رمضان کا وہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت معاف کرنے میں ہے، کہ کبھی کبھی سب سے بڑی جنگ تلوار سے نہیں دل سے جیتی جاتی ہے۔ مکہ کی رات پھر خاموش ہو گئی تھی مگر اس خاموشی میں ایک نئی صدا تھی۔
امن کی صدا، اور شاید یہی فتح مکہ کا اصل مطلب ہے۔